بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 7، سورہ رکوع نمبر 23۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ ترغیب دعا بعد تلقین تکبیر و ثنا۔ قال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِلَىٰ يَرْشُدُونَ۔ تفسیر: گزشتہ آیات میں اللہ کی تکبیر اور ثنا کا بیان تھا، اب اس آیت میں دعا کا بیان ہے کہ دعا سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دعا سے پہلے تکبیر اور ثنا کا بیان اس طرف مشیر ہے کہ دعا کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر حاجت کی درخواست کی جائے۔ انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے، اور عجب نہیں کہ اس طرف بھی اشارہ ہو کہ ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ دعا کو روزہ کے ساتھ خاص مناسبت اور خاص تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کی دعا بنسبت غیر روزہ دار کے زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ اس لیے احکام صیام کے دوران میں دعا کا ذکر نہایت مناسب ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور جب استفسار کریں آپ سے میرے بندے میرے تعلق کے، ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے یا بعید یعنی دور، اگر قریب ہے تو اس سے مناجات کریں اور اگر دور ہے تو اس کو پکاریں، تو آپ ان کے جواب میں میری طرف سے یہ کہہ دیجئے کہ تحقیق میں تو تم سے بہت ہی نزدیک ہوں، تمہارے جان اور وجود سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم کو دیکھتا ہوں اور تمہاری آواز بلا تشویش علیحدہ سنتا ہوں۔ تم مجھ کو نہیں دیکھتے، اس لیے تم مجھ کو دور سمجھتے ہو، ورنہ حقیقت میں تم سے بہت قریب ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جس وقت بھی وہ مجھ سے درخواست کرے، بشرطے کہ مناسب بھی ہو اور کسی حکمت اور مصلحت کے خلاف بھی نہ ہو، جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء اللہ۔ اگر اللہ چاہتا تو دعا کو منظور کرتا، ورنہ نہیں۔ پس گزشتہ آیت کو جو اجابت دعا کے حق میں مطلق ہے، اس دوسری آیت پر جو مقید ہے محمول کرنا چاہیے۔ پس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین لائیں تاکہ رشد و ہدایت پائیں، اور میں بے نیاز اور غنی مطلق ہوں، اور پھر بندوں کی درخواست سنتا ہوں۔ اور اے بندوں، تم میرے من کل الوجوہ محتاج ہو، تم کو چاہیے کہ میرا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر حاجت میرے سامنے پیش کرو اور میری باتوں پر یقین رکھو اور میرے احکام کو قبول کرو۔ اللہ سے مانگنا یہی ہدایت اور رشد کا راستہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، جس طرح اللہ کی ذات اور صفت بے چون و چگوں ہے اور حیتہ عقل سے بالا تر ہے، اسی طرح اس کا قرب بھی بے چون و چگوں ہے۔ جاں بتو نزدیک تو دوری، از قرب حق را چوں بدانی اے عمو۔ فائدہ نمبر 2، دعا کا مقتضی تو یہی ہے کہ قبول ہو، کیونکہ اللہ جو جود و کریم ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا پروردگار بڑا حیا والا اور کرم والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ انتہا لیکن اگر بندہ ہی آداب دعا اور شرائط قبولیت کو ملحوظ نہ رکھے تو مستحق قبولیت نہیں ہوتا۔ مثلاً دعا مانگنے میں حدود سے تجاوز کر جائے، یا جوش میں آ کر قطع رحمی یا کسی کی ہلاکت اور بربادی کی دعا مانگنے لگے، اور اللہ کے علم میں مقدر ہو چکا ہے کہ یہ شخص آئندہ چل کر اس کا دوست بن جائے گا، اس بد دعا کرنے والے کو
طرح طرح کی فائدے پہنچائے گا تو اس دعا کا قبول نہ کرنا اسی کے حق میں مفید ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے ادعوکم ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے پروردگار سے عاجزی اور پوشیدگی کے ساتھ دعا مانگو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو سفر میں ہے اور پورا گندہ بال اور آشفتہ حال اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی قبولیت دعا کے اسباب مجتمع ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کھانا بھی اس کا حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے اور لباس بھی حرام کا ہے اور غذا بھی حرام کی ہے، پھر کہاں دعا قبول ہو؟ مسلم حاصل یہ نکلا کہ اگر یہ موانع نہ ہوتے تو دعا ضرور قبول ہوتی۔ کسی شے کے وجود کے لیے فقط اسباب کا مجتمع ہو جانا کافی نہیں بلکہ ارتفاع موانع بھی لازم ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ قبولیت دعا کے معنی یہ ہیں کہ دعا بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو اللہ اس کے مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا دنیا میں کوئی آنے والی بلا اور مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہاں اس کو اس سے ہزارہ درجہ بڑھ کر عطا فرمائے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کے الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر مراد خاص ہے، مطلب یہ کہ دعا مانگنے والے کی دعا ہم قبول کرتے ہیں اگر ہم چاہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِن شَاءَ آیت اللہ اس مصیبت کو دور فرماتے ہیں جس کے زائل ہونے کی تم دعا مانگتے ہو، اگرچہ یعنی اگر منشا نہ ہوگا تو پھر مصائب کو دفع نہ کریں گے۔ فائدہ نمبر 3، یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کی آواز اور پکار سنتا ہوں، بتوں کی طرح غائب نہیں، بلکہ بندہ جو مجھ کو پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اور لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ غرض یہ کہ آیت میں اجابت کے معنی قبولیت کے نہیں بلکہ پکار سننے اور جواب دینے کے معنی ہے۔ رہا یہ کہ یہ امر کہ تمہاری آرزو پوری کروں گا یا نہیں، آیت میں اس سے کوئی تعارض نہیں۔ فائدہ نمبر 4، دعا مانگنا اور اللہ سے درخواست کرنا اور شے ہے، اور محض زبان سے الفاظ دعا کا پڑھ لینا اور شے ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، خوب سمجھ لو۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور جو چیز خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ چوتھا حکم متعلق بہ سحور و افطار۔ قال تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الی اللیل۔ ابتدا اسلام میں سونے سے پہلے کھانے اور پینے اور عورتوں سے جمع کرنے کی تو اجازت تھی۔ جمع یعنی صحبت کا بیان ہو رہا ہے، میاں بیوی کے بیچ کے رشتے کا بیان ہو رہا ہے۔ جمع کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر اجازت نہ تھی۔ بعض صحابہ بغیر کھائے پیے سو رہے اور اسی طرح روزہ رکھ لیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہوئی، غشی یعنی بے ہوشی،
بعض سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے اور بعد میں سخت نادم اور پشیمان ہوئے یعنی شرمندہ ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں جائز اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے مشغول ہونا، جیسے روزے دار کے لیے شب میں کھانا اور پینا جائز کر دیا گیا، اسی طرح اپنی عورتوں سے مخالطت بھی جائز کر دی گئی۔ طبعی میلان کی وجہ سے صبر دشوار ہے، کیونکہ عورتیں تمہارے لیے بمنزل لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزل لباس کے ہو، اس لیے احتراز مشکل ہے، اس لیے روزوں کی رات میں مخالطت کو حلال کر دیا گیا اور گزشتہ ممانعت تم سے ختم کر دی گئی۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، یعنی حکم خداوندی میں تقصیر اور کوتاہی کرتے تھے، مگر جب تم اپنی اس خیانت پر نادم اور پشیمان ہوئے اور معذرت کی تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری خیانت سے درگزر کیا۔ بس اب تم کو اجازت ہے بوقت شب کے ہم بستر ہو تو تم ان سے اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے اس کو طلب کرو کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس نیت سے اگر صحبت کرو گے تو اس مہینے کی برکت سے اولاد بھی مبارک ہوگی، اور جس طرح تم کو رمضان کی راتوں میں ہم بستری کی اجازت دی گئی اسی طرح تم کو یہ بھی اجازت ہے کہ کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید خط یعنی صبح صادق کا نورانی خط رات کے سیاہ خط سے ممتاز کر دے اور جدا ہو جائے، یعنی تم کو صبح صادق تک کھانے اور پینے اور عورتوں سے جمع کرنے کی اجازت ہے۔ سابق ممانعت منسوخ ہو کر دی گئی یعنی بدل دی گئی، پھر صبح یعنی ہٹا دی گئی، پھر صبح صادق سے لے کر رات کے آنے تک روزہ کو پورا کرو، یعنی غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک پورا کرو۔ فائدہ نمبر 1، من الفجر میں من تبعیض کے لیے ہے یا تبیین کے لیے ہے؟ اگر تبعیض کے لیے ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ خط ابیض جو فجر کا ایک حصہ ہے، اور اگر من بیانیہ تو یہ من بیانیہ ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ خط ابیض کی جو بعین ہی خود فجر ہے، اور لفظ خیتن کے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ فجر کا اگر ادنا حصہ مثل تاگے کے بھی ظاہر ہو جائے تو کھانا اور پینا حرام ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ من سبی بھی یہ ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے کی وجہ سے خط ابیض ظاہر ہو جائے۔ فائدہ نمبر 2، خط ابیض اور خط اسود کا استعمال صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی میں شائع اور ضائع تھا، کسی تفسیر اور بیان کا محتاج نہ تھا، لیکن جب لوگوں کو محض ظاہری لفظ کی بنا پر آیت کے مطلب میں اشتباہ ہوا تو مزید توضیح کے لیے من الفجر کا لفظ نازل ہوا۔ عدا بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا لیا اور دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور دونوں کو دیکھتا رہا، رات کی تاریکی میں دونوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا۔ صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر ہنس پڑے اور یہ فرمایا، انک لعریض القفا، یعنی تم کم عقل ہو، یہ تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے، اور من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ ظاہر بین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، یعنی خط ابیض اور خط اسود سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہے اور کنائی مراد ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے کہ خط ابیض سے صبح صادق مراد ہے۔ فائدہ نمبر 3، فجر تک جمع کی اجازت ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنب صبح صادق کے بعد غسل جنابت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، جنوبی صبح صادق کے بعد غسل جنابت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو وہ صبح جب ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اگر غسل کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جنابت روزہ کے منافی نہیں۔ 5واں حکم دربار اعتکاف۔ قال تعالی ولا تباشروہن الا یتقون، روزے کے بعد اعتکاف کے مسائل بیان فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے فقہائے کرام کتاب الصوم کے بعد کتاب الاعتکاف لاتے ہیں۔ اقتداء بالقرآن مجید
اور مت ہاتھ لگاؤ اپنی بیویوں کو اس حالت میں کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، اگرچہ تم کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلے ہو، خواہ دن ہو یا رات ہو، بہرحال اعتکاف کی حالت میں بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ روزہ اگرچہ غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ اعتکاف دن اور رات دونوں کا ہوتا ہے اور معتکف اگرچہ کسی ضرورت استنجا وغیرہ کی بنا پر مسجد سے باہر آئے لیکن حکمہ و مسجد میں ہی معتکف اور مقیم ہے، اس لیے معتکف کو مسجد سے باہر جا کر بھی صحبت کی اجازت نہیں۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدود ہیں جو حلال و حرام میں حد فاصل ہیں، پس ذرہ برابر ان سے تجاوز نہ کرو بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے اندیشہ ہے کہ کہیں حدود ممنوعہ میں داخل نہ ہو جاؤ۔ دین کی براءت اور نزاہت اگر چاہتے ہو تو شبہات سے بھی بچو، اسی وجہ سے ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جائے کہ اس کو ہضم کر جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے حدود ممنوعہ میں داخل ہونے سے بچتے رہیں۔ اپنے قدم کو گناہوں کی حدود سے بچائے رکھنا ہی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ فائدہ نمبر 1، حالت اعتکاف میں بیوی سے مباشرت حرام ہے، مباشرت سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سوائے مسجد کے کسی اور جگہ صحیح نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 3، اعتکاف ہر مسجد جماعت میں درست ہے، کسی مسجد کی خصوصیت نہیں، اس لیے کہ آیت میں لفظ مساجد عام ہے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ سوائے مسجد جمعہ کے کسی اور مسجد میں اعتکاف درست نہیں۔ فائدہ نمبر 4، اعتکاف رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں سنت مؤکدہ ہے مگر سنت کفایہ ہے۔ محلہ یا شہر میں بعض کے اعتکاف کرنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے، سب پر لازم نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ چھٹا حکم، منع از مال حرام۔ قال تعالی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا تَعْلَمُونَ۔ گزشتہ آیات میں روزہ اور دعا کا ذکر تھا، اس آیت میں حرام مال کھانے کی ممانعت ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ روزہ اور دعا کی قبولیت کے لیے اکل حلال یعنی حلال کھانا شرط ہے۔ نیز پہلے افطار اور سحری کا ذکر تھا، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ افطار اور سحری حلال روزی سے ہونا چاہیے۔ نیز اصلی مقصود روزہ سے طہارت نفس ہے، تو جب طہارت نفس کے لیے روزے میں حلال مال کے استعمال کی اجازت نہ رہی تو حرام مال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حلال مال سے روزہ تو صرف 30 دن کا ہے اور حرام مال سے روزہ مدت العمر کے لیے ہے، یعنی ساری عمر کا روزہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے، ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر حفاظت کر لے اور مت لے جائے مال کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف اس غرض سے کہ کھا جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظلم اور ستم اور فریب کے ذریعے سے، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم اس معاملے میں حق پر نہیں، رشوت دے کر اپنے موافق فیصلہ کرا لینے سے وہ مال تمہارا نہیں ہو جاتا، وہ مال لوگوں ہی کا رہتا ہے، جیسا کہ لفظ اموال الناس سے مفہوم ہوتا ہے، یعنی باطل فیصلہ سے وہ مال لوگوں کے ملک سے نہیں نکل سکتا جو اس کا اصل مالک ہے۔ البتہ حاکم چونکہ حقیقت حال سے واقف نہیں، ظاہر حال کے موافق فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ معذور ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر حاکم ظاہراً شریعت کے موافق فیصلہ کر دے اور دل سے کسی جانب اس کا میلان نہ ہو تو اس کو عند اللہ اجر ملے گا، اور اگرچہ وہ فیصلہ فی نفسی ناحق اور گناہ ہو۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قضاء قاضی سے کوئی حرام شے حلال نہیں ہوتی، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میرے پاس اپنے جھگڑے اور مقدمے فیصلہ کرانے کے لیے لاتے ہو، اور ممکن ہے تم میں سے بعض لوگ اظہار مدعا میں دوسرے سے زیادہ لسان اور فصیح اللسان ہوں، اور میں اس کے ظاہری بیان پر اور برہان پر اس کے موافق فیصلہ کر دوں تو تم کو چاہیے کہ اگر میں شہادت کے اعتبار سے اس کو دوسرے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں
تو اس کا ہرگز نہ لو، کیونکہ حقیقت میں نے اس کو آگ کا انگارہ دے دیا ہے، اور یہی تمام علماء کا مذہب ہے کہ یہ مال اس پر حرام، اور قضاء قاضی فقط ظاہراً نافذ ہوتی ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتی۔ اور امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ املاک کے مرسلہ میں قضاء قاضی فقط ظاہراً نافذ ہوتی ہے، باطناً نہیں۔ یعنی جس صورت میں مالک کی پہلے سے ملک ثابت ہو، وہاں اگر کوئی جھوٹا دعویٰ اور جھوٹی شہادت کے ذریعے سے اپنے موافق فیصلہ کرا لے تو وہ شے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ لیکن اگر عقود اور فسوق میں قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو قاضی کا حکم ظاہراً یعنی دنیاوی احکام اور باطناً یعنی عند اللہ یکساں طور پر نافذ اور جاری ہوگا۔ عقود سے معاملات مثلاً بیع و شراء اور اجارہ و نکاح مراد ہیں، اور فسوق سے معاملات کا فسخ کرنا اور توڑنا مراد ہے۔ جمہور علماء اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو گواہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی کہ فلاں شخص کا فلاں عورت سے نکاح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ عورت اس مرد کو دلا دی جائے۔ اس عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا، اگر آپ کو یہی منظور ہے تو میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا، واللہ اعلم۔ یہ عورت پہلے سے کسی کی منکوحہ نہ تھی، اس لیے یہ شہادت زور نکاح کے لیے کافی سمجھی گئی، اور اگر کسی کو منکوحہ ہوتی تو بالاجماع اس کے لیے حلال نہ ہوتی۔ امام اعظم کے نزدیک عقود و فسوق سے اس قسم کی صورت مراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔